اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کیا پنجابی کیا ہندوستانی، خدا کے نہ سید نہ پنجابی ہندوستانی عمل، اللہ کی قسم۔ وہ ہندوستانی پنجابی نہیں ہیں ان ہندوؤں کی طرح، ہم لوگ ہندو ہیں استغفر اللہ، لیکن غصے میں انسان نکل جاتا ہے ادھر ادھر، غصہ جو نکالنا ہے کسی طرح سے۔ اب میں چھوڑ دیا ہندوستانی پنجابی نہیں، بس عمل ہے، اللہ ہمارے تمہارے اعمال اچھے کرے، ایمان پہ مرے، ٹھیک ہے۔ اللہ ادھر پوچھ کے تم ہندوستانی پنجابی کیا، کہ تمہارا عمل کہاں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے انما تعتون باعمالکم، تم عملوں کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے، لا بانسابکم، نسبت سے نہیں کھڑے کیے جاؤ گے، یہ نہیں ہوگا۔ حدیث شریف انما تعتون باعمالکم، تم عملوں کے ساتھ تم کو بلایا جائے گا، تمہارے عمل دیکھے جائیں گے، اس سے تمہارے فیصلے کی تمہاری عزت ذلت اس میں ہوگی۔ لا بانسابکم، تمہارے نسب کو نہیں دیکھا جائے گا، تم نسبت کس سے رکھتے ہو، صدیقی ہو، قریشی ہو، سید ہو، کچھ بھی ہو، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اسی آقا جی نے اپنی بیٹی کو کہا انقذی نفسک من النار، خدا کی سزا سے، آگ سے اپنے کو بچانا، نہ کہنا میں بیٹی محمد کی، تیرا بھی عمل دیکھا جائے گا۔ ان سے بڑا کوئی ہے؟ آقا جی نے کہا اليوم، آقا جی نے کہا قیامت کا اليوم ارفع نسبی، اللہ تعالیٰ کہ میرے سے نسبت کون رکھتا ہے، دوسرے کی نسبت میں نہیں دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اليوم ارفع نسبی، میں آج اپنے نسب کو بلند کروں گا، وادع الانساب، اور ساری نسبتوں کو نیچے گراؤں گا۔ اللہ کا نسب کیا ہے؟ این المتقون، کدھر ہیں وہ تقوی والے، ڈرنے والے خدا سے؟ دیکھا این المتقون یقومون وہم قلیلون، فرمایا تھوڑے سے ہوں گے نہ کم لوگ، سب مصیبت میں ہیں ہم لوگ۔ یقومون وہم قلیلون، وہ اٹھیں گے بہت کم لوگ ہوں گے تقوی والے۔ دیکھیں تو نسب حسب اسلام میں یہ نہیں ہے، اللہ کی قسم، یہ ہم لوگ بڑے دل میں بھی نہیں آنا چاہیے، یہ دل میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز منع فرمایا دل میں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، نہ زبان پہ نہ دل میں اس سے افضل ہوں، یہ نیچ ہے، میں اوپ ہوں، یہ کمی ہے، فلانا، یہ باتیں نہ کیا کر، یہ بہت نقصان دیتی ہے اندر، یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو بندر خنزیر سے، آقا جی نے کیا زیادہ ذلیل کرتا ہے۔ یہ چیزیں بھی دل میں نہ ہوں تاکہ آپ اللہ کے قرب میں جائیں۔ ہاں، شیطان کتنا عابد تھا، زاہد تھا، لیکن وہ امتیاز اپنے اندر رکھتا تھا کہ میری پیدائش اور میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، میرا اس کا فرق ہے۔ کبھی ایسا نہ کہ میں دوسرے کو اپنے سے اچھا ہی سمجھیں، ہاں میرا اس کا فرق ہے، گیا نا مصیبت میں۔ ایسے ہم تم ایسے نہ اتنی عبادت کریں، پڑھیں رات دن، یہ نیچ ہے، یہ اونچ ہے، اس کا عمل کہ تم سے اچھا نکلا، پھر تمہارا نیچ اونچ کدھر گیا؟ صحیح ہے غلط ہے؟ خدا عمل پہ فیصلہ کرے گا۔ تو خدا کرے یہ مرض جو ہے اندر چھپی بھی نہ رہے، خدا اس کو بالکل ختم کر دے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جو آدمی ایسا ہونے لگتا ہے جی، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ اندر سے ختم ہو جائے، باہر سے ختم ہو جاتی ہے، اندر پھر بھی رہتی ہے۔ مثلا میں پیر ہوں، میں نسب خاندان سے اونچا ہوں، میں مالدار ہوں، ہمارے فلانے ایسے تھے، ڈھماکے ایسے تھے، نہیں، اگر تمہارا عمل خراب ہے سارا ہی گیا، اگر عمل اچھا ہے تو نکل جائے گا۔ نبی کریم کا جد کل تقی، جیسے خدا نے کہا تقوی والے کہاں ہیں، اور آقا جی نے کیا کہا، انا جد کل تقی، میں اس کا حسب نسب ہوں جو تقوی اختیار کرے، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًا، وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، وہ میری آل ہے۔ دیکھا، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ اتنی پیچیدہ ہے کہ اویس کرنی کہتے ہیں پہاڑ کو سوئی سے کورے دو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تکبر نکالنا مشکل ہے۔ سوئی سے پہاڑ کتنا مشکل نہیں کوریدا جاتا، کہا اس سے مشکل ہے جی اندر لگے جی چلتی رہتی ہے، خدا کرے نہ چلے جی، یہ جو کیا کرا ہے سارا پانی میں جائے گا۔
تو بھائی ہندوستانی پنجابی نہیں نکل جاتی منہ سے تو میں تو واپس لیتا ہوں اپنے لفظ، تو بھی واپس لیتا ہے، دل میں تیرے بھی آتا ہوگا، دل میں کبھی نہیں آیا، پھر میں تیز ہو جاؤں گا، تیز ہو جاؤں، دل میں بھی نہیں آتا، نہیں آتا، کبھی نہیں آتا، آتا نہیں آتا کبھی، دیکھا، پھر مجھے غصہ، پھر میں وہی باتیں کر دوں گا، پھر مجھے توبہ گھڑی گھڑی کرنی پڑے گی، اتنی توبہ نہ مجھے کروا نہ تو کر، صحیح ہے نا، توبہ ٹھیک ہے پکی، تیری بھی میری بھی، چل سر لاتا ہے ایسے گدے کی طرح چلو جی چلو چھڈو نہ گلا۔ آقا جی نے اس کا ثبوت پیش کیا، ایک غلام کو اپنے خاندان کی شادی کرا دی، آقا جی زبان سے جو کہتے تھے کر کے بھی دکھاتے تھے، اپنے خاندان کی قریشن ایک غلام کو شادی کرا دی۔ آقا جی کا حسب نسب کو نہ دیکھو، تقوی کو دیکھو، اگر تقوی کسی میں ہے تو اس کو دے دو۔ شادی انسان کرتا، فرمایا مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، خاندان کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، فرمایا یہ نہ دیکھو، تقوی کو دیکھو، دیندار ہے تو دے دو۔ خدا کرے بہت مشکل ہے یہ، خدا کرے ایسے ہم ہو جائیں آقا جی کے مزاج کے مطابق، جب ان کے مزاج کے مطابق ہوں گے تو رابطہ ہوگا، جب ان سے رابطہ ہوگا خدا سے بھی رابطہ ہوگا، یا نہیں؟ اگر ان سے رابطہ نہیں ہے خدا سے رابطہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے ہم کو آپ کو نکالے۔ چلیں جی، اسباب پہ تو قادر، اسباب بن پہ اللہ تو لا شریک، اللہ تو لا۔ 300 سال نہ کھایا نہ پیا، آرام سے سوتے رہے، اٹھ کے چلنے لگ گئے کہ کھانا لائیں بازار سے۔ 300 سال آدمی زندہ رہتا ہے بغیر پانی کھانے پینے کی۔ اصحاب کہف 300 سال سو رہے تھے، ان کو نجات دی ان کافروں سے، نیند تھوڑی سی دے دی، 300 سال سلایا، 300 سال کے بعد اٹھایا، آپس میں بول رہے تھے کتنا سو گا، گھڑی دو گھڑی آئے کا 2-4 وقفہ سوئے ہیں بس، جائیں کھانا لائیں کھائیں، کھانا لائیں کھائیں کیا کھانا لائیں کھائیں، خیال سے جاؤ چادر لپیٹو، اور 300 سال گزر گئے ان کو پتہ ہی نہیں، نہ کھانا نہ پینا، صحت مند، چاہے خوراک سے زندہ رکھے بغیر خوراک کے زندہ رکھے، وہ اللہ دوسرا نہیں کر سکتا یہ چیز۔ ایسے سینکڑوں ہزاروں چیزیں، کائنات کا وجود ہی نہیں تھا، یہ کس چیز سے بنا، پانی کس چیز سے بنا ہے، چیزیں کس چیز، کوئی چیز نہیں تھی، کن فیکون سے خود بن گیا۔ آپ ایک ٹیبل بنائے خود نہیں بن گیا، لکڑی لاؤ تو پھر بن گیا، ایسے ہی بن جائے تو نہیں، آپ کے مکان بن جائے تو ایسے ہی مکان بن جائے گا، نہیں بنے گا، اینٹیں لاؤ یہ لاؤ وہ کرو، زمین ہو، کچھ بھی نہ ہو ایسے ہی بن جائے، یہ تو کوئی دنیا میں کہتا ہی نہ ہوتا ہے نہ عقل میں آتا ہے، لیکن اللہ ایسے کام کرتا ہے جو عقل میں ہی نہ آئے، تاکہ پھر عقل سے نہ مانے، بغیر عقل کے اس کو مانے، اور پھر کیا کرے، ماننا ہی پڑتا ہے۔ ہاں ایسے بس ہزاروں سینکڑوں معجزے، ہاں اللہ کے کام ہی ایسے ہیں نا، اللہ کا بندوں سے بھی ایسے کام کرا دیتا ہے کہ میں اللہ مجھے طاقت دوں تو اللہ والے کام کر لے گا۔ آقا جی نے ایسے کام کیے، نبیوں نے ایسے کام کیے، ولیوں نے ایسے کام کیے، ولیوں کو کرامت کہتے ہیں، کرامت ظاہر ہو، اور نبیوں کا جو ظاہر ہو معجزہ کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وما کان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی رسول کوئی معجزہ نہیں لا سکتا جب تک کہ خدا اس کو نہ دے۔ تو اللہ کے معاملے ہی ایسے ہیں۔ وہ مچھلی دیکھو پکی پکائی، ہاں جی، یہ تو عقل سے خارج ہے، ایک چیز پک چکی ختم ہو گیا، باغ وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ یوشع کے ساتھ جا رہے تھے خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کہیں آرام کیا، پھر اٹھ کے چلے گئے تو وہ مچھلی بھول گئے، اور پھر آگے ایک جگہ ٹھہرے آرام کیا، خادم یوشع سے کہا کھانا لاؤ بھوک لگی ہے، وہ بولتا ہے کہاں سے کھانا لاؤ، میں آپ کو بتانا بھول گیا، جس جگہ ہم نے پہلے پڑاؤ ڈالا تو جب میں آپ کو بات بتانی تھی میں بھول گیا، اس مچھلی کو میں نے دیکھا وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی۔
انہوں نے کہا اسی جگہ میں خضرام کو ڈھونڈنا تھا، پھر واپس ہوئے وہاں سے۔ اب بتائیے کیسی باتیں ہیں۔ مادر ذات اندھا ایسے کیا، عیسیٰ سامنے آنکھ لگ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ ہزاروں برس سے کوئی مردہ مرا ہوا، جا کے اس کو کیا اٹھ بات کر، اس کو کھڑا ہو گیا باتیں کر، یہ کیسے؟ یہ اللہ کے کام بندوں سے بھی کروا دیتا۔ تو اللہ نے کہا وما کا رسول یاتی اب آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی رسول نہیں جا سکتا، وہ ہمارے کرم ہوتے ہیں، ان کو ہم نوازتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہی تو اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں، ہاں جی، ایک کیا مرض سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اس پر خدا کا کرم تھا، ان کو ریا نہیں آتی ہے بعضوں کو، اس لیے ہر وقت خدا کے سامنے اپنے کو محسوس کرتے ہیں، تو اپنے کو تو حقیر ہی دیکھتے ہیں ہر وقت۔ ہو اس نے کہا روز مجھ کو محبت سے دیکھ جا کر اچھا ہو گیا، مرض ہی چلی گئی۔ پھر آتا تھا ایسے دیکھتا تھا، چلا جاتا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایسے بہت سے آپ کو کرامات اولیاء اللہ کے ملیں گے۔ ہاں اب یہ بات بیان کا وقت نہیں، بیان کا وقت بس اللہ ہی ہے۔ اللہ کو اب آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ سمجھ سے باہر، عقل سے ہے ضرور، لیکن کسی کو پتہ چلتا ہے، کسی کو نہیں چلتا۔ جس کو پتہ چلتا ہے اس کے اندر خوف رہتا ہے، محبت رہتی ہے، یقین ہوتا ہے، اس کے اعمال زیادہ خدا کے محبت کے ہی ہوتے ہیں، رسول اللہ کے محبت کے ہوتے ہیں۔ اور جس کو پتہ نہیں چلتا ہے، دماغ تک اور عقل تک بات ہوئی، دل تک وہ نور نہیں پہنچا، وہ معرفت نہیں پہنچی، وہ سنتا سب کچھ ہے، ہوتا کچھ نہیں، اس نہ نماز وقت سے ہوتی ہے، نہ گناہ سے توبہ نصیب ہوتی ہے۔ پتہ تو اس کو ہے، لیکن اس کا دل اندھا، اس کو کیفیت، اس کو نور نصیب نہیں ہوا۔ ہاں تو پتہ ہونے میں بھی فرق ہے۔ خدا کرے یہ معرفت جو سی ہے نورانی آپ کے دل میں بھی داخل ہو، میرے دل میں بھی داخل ہو، تو انسان بہت آسان اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، بالکل ہلکا پھلکا، کوئی مشقت اس کو نہیں ہوتی اعمال میں۔ ہاں تو آقا جنی کا خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے۔ ہاں جی، انسان عبادت کے بعد یہ نفلوں میں اضافہ کرے، اس کا نبی سے تعلق ہو جاتا ہے مضبوط۔ جب نبی سے تعلق ہوگا خدا سے بھی ہوگا، وسیلے سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ سے رابطہ چاہتا ہوں۔ ظاہر تو ساتھ تھا، لیکن ساتھ معنوی حقیقی۔ کہا انی علی کثرت السجود، تو مدد کر میری زیادہ نفل پڑھ۔ یہ نفل پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے، 100 کے 20 50 وہ بھی چھوڑ دیتے۔ بتاؤ ایسی چیزیں چھوڑنی چاہیے؟